السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اپنے والد، اپنے باپ، تمام انسانوں کے جو باپ ہیں، فادر ہیں، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام اور پھر حوا علیہ السلام جو سب کی ماں ہیں، تمام انسانوں کی۔ بہت قصے سنے ہم نے، بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جانا ہوگا، لیکن کچھ باتیں ایسی آپ کو سننے کو ملیں گی جو کہ واقعی آپ کہیں گے آج سنی میں نے۔ آدم و حوا، ان کا فرق یہ ہے دونوں میں کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور بغیر کسی اور مخلوق کی مدد کے پیدا کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل ان کو مٹی اور گارے سے بنایا، کھنکھناتی مٹی۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب چکنی مٹی ہوتی ہے، مٹی اور پانی ملا کے ایک شیپ دیتے ہیں کسی برتن کو یا بلاک کو، پھر اس کو کلین کرتے ہیں، یعنی مٹی میں پکاتے ہیں، اور پھر وہ جب پک جاتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے، ٹن ٹن سے مٹکا بجاتے ہیں، تو کھنکھناتی مٹی۔ اور جب اس میں جان ڈال دی، روح چلی گئی، تو وہ گوشت پوست کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو جو لاش کا سڑنا گلنا ہم جسے کہتے ہیں، وہ بیسیکلی کیمیکل ری ایکشن ہے۔ مٹی کا تھا، وہ واپس مٹی ہو جاتا ہے، تو وہ کیمیکل ری ایکشن جو ہے، ریٹرن پروسیس، وہ سیٹ بیک، اس کو ہم کہتے ہیں سڑنا گلنا، جبکہ وہ مٹی مٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب روح ہے تو وہ ٹن ٹن کھنکھناتی مٹی کے بجائے گوشت پوست کا انسان ہو جاتا ہے، خون دوڑ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب اعضاء مٹی سے اللہ نے بنائے۔ تو آدم علیہ السلام کو بغیر کسی مخلوق کے سورس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر ان کا جوڑا یعنی ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کے جسم سے ہی پیدا کیا، ان کی پسلیوں سے۔ احادیث میں روایت آتی ہے خواتین کے بارے میں کہ عورت جو ہے اس کو پسلی سے بنایا گیا ہے، اس کا مفہوم ہے، اور لہٰذا اس سے نرمی سے، پیار سے بات کرو۔ یعنی کیا ہے کہ اگر آپ سختی کریں گے اور سیدھا کرنا چاہیں گے تو کیونکہ پسلی میں ٹیڑھا پن ہے، تو وہ ٹیڑھا پن عورت کی فطرت میں۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئی، تو کیسے بنی، کیا ہوا، یہ تو ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے بڑی جسم سے اتنا سا نکالا اور پوری مخلوق کھڑی کر دی، تو یا وہ سائنٹیفک طور پہ ہم کسی طرح اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ارتقاء جو ہے اور تخلیق جو ہے اس کا عمل ایسا ہے کہ سائنٹیفکلی ہم باتیں تو کر سکتے ہیں، بہت سارے ایلیوژنس ہیں ہمارے، بہت سارے پرسیپشنز ہیں کائنات کے بارے میں، جی یوں ہوا، جسے بگ بینگ تھیوری ہے، ایک دھماکہ ہوا، سب یوں ہو گیا اور سارے ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ سب ایک گردش میں چلنے لگے اور چلتے چلتے راؤنڈڈ ہو گئے، چکی پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کوئی برتن بنانے ہاتھ رکھے رہتے ہیں تو راؤنڈڈ ہو جاتا ہے، اس طرح سورج، چاند، ستارے سب کچھ بن کے سیارے۔ تو وہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ ہاں جی ایسا ہوا، وہ دیکھا بھی جاتا ہے، ایک ابھی تک یہی ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری کا کہ کائنات کی تخلیق کا وہ تھا۔ بہرحال ہمیں دین اسلامی لحاظ سے بہت ساری روایات میں، احادیث میں، قرآن میں جو تحقیق ہوئی اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک جھاگ سا تھا۔ یہ دنیا جب بنی، کائنات کا تو چلے ٹھیک ہے، دنیا جب بنی تو ایک جھاگ سا تھا جہاں سے وہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، وہاں وہ اس کا سینٹر پوائنٹ تھا، اور جب وہ پھیلتے 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 کائنات پوری دنیا بن گئی، ورلڈ، کائنات تو بعد میں بنی، تو وہ جو دنیا بنی ہماری ورلڈ، ہماری ارتھ، پلانٹ ارتھ، اس کو آج بھی مانا جاتا ہے کہ کیا ہے، خانہ کعبہ سینٹر آف دا ارتھ ہے۔ کعبہ جو ہے سینٹر آف دا مرکز ہے، یہ بھی مقصد ہے کہ مرکز ہے دنیا کا، سب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اور اللہ کا گھر ہے کہ سب کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ بہرحال تو وہ جو تخلیق کی گئی، تو اس کا اب آپ اس طرح سے ہم کیسے نہیں سمجھ سکتے کہ جناب کیا جھاگ تھی، کس چیز کی جھاگ تھی، کیا تھا، کیسے تھا، کیا ہوا، بن گیا، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، کہا ہو جا اور ہو گیا۔ تو اسباب کے اوپر ہم بات کریں گے تو کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں جب چیز پریکٹیکلی ہوتی ہے اور سائنٹیفکلی پروف ہوتی ہے کہ یہ ہوا، یوں ہوا، ایسے ہوا، چیز ایسے بنی، بیج بویا تو پودا نکلا اور بڑھا، اس کو پانی ملا اور دنیا بھر کی چیزیں، کھاد واد تو بڑھتا گیا اور زمینی طاقت اس میں جاتی رہی اور پھر پھل بن گیا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفکلی پروف ہوتی ہیں۔ لیکن کائنات کا ارتقاء اور تخلیق کائنات، یہ سب چیزیں انتہائی ایسی ہیں جو کہ راز و رموز کا ہے، اور اس میں سائنٹیفک جو ہے نا کوئی بھی ہمارے پاس پروف نہیں ہے۔
تو اسباب کی دنیا سے ہٹ کے ہم تخیلات کی دنیا میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ایسی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرتے، بغیر باپ کے پیدا کرتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے انسان کو، جو چاہے کرے. تو لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا. تو بہرحال آدم علیہ السلام جب دنیا میں اور حوا کو بھیجا گیا تو بہت سخت وقت تھا ان کے لیے، مشقت، کیونکہ دنیا کا تو معاملہ ڈفرینٹ تھا، اور دنیا اس وقت بالکل کچی تھی، یعنی کہ ہر چیز را، کچھ تعمیرات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور خلیفہ بنا کے بھیج دیا گیا. تو آدم علیہ السلام کا جو ان کو اترنا ہوا ہے وہ ہندوستان کا جو علاقہ تھا سرحدیپ جسے کہتے تھے پہلے، اور بعد میں اس کو آج ہم سری لنکا کہتے ہیں. سری لنکا ایک زمانے میں جڑا ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ، اور بعد میں وہ جزیرہ ہو کے الگ ہو گیا، جو کہ جدلیاتی مادیت کے تحت، یعنی ڈائلیکٹک مٹیریلزم ایک ہے جس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، آتشفشاں پھٹتے ہیں، پہاڑ نئے جزیرے بنتے ہیں، ابھر آتے ہیں سمندر سے، اور جو لینڈ ہے اس پر سمندر چڑھ جاتا ہے. یہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں. اور اٹلانٹک اوشن میں بھی کہا جاتا ہے اٹلانٹس نام کا کوئی بر اعظم تھا جو کہ پورا غرق ہو گیا. یہ بھی ایک پرسیپشن ہے. تو دنیا میں یہ سب چیزیں ہوئیں. تو آدم علیہ السلام ایک پہاڑ پہ وہاں پہ اترے اور پھر نیچے آئے، تو وہ پھر زمین پہ چلتے رہے، اور حضرت حوا کا نزول ہوا جدہ میں، جو جدہ آج ہے. تو دونوں اکیلے تھے اور پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب یہ کچھ نہیں پتا کسی بارے میں کہ وہ اس وقت تک کیا کرتے رہے. ایک اندازہ ہے کہ جیسے کہ جنت میں اپنے ستر وغیرہ کو پتوں سے چھپاتے رہے تو شاید اس طرح کچھ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو اناج جو پھل اگتے تھے پیڑوں پہ اور درختوں پہ، وہ انہوں نے اس پہ کھا پی کے گزارا کیا. تو بہرحال تو چلتے رہے یہاں تک کہ کیونکہ آدم علیہ السلام بہت پریشان، اور ہوا بھی تھی کہ اکیلے دنیا میں. آپ سوچیں، جسٹ امیجن کہ ہمیں کوئی جا کے کسی پلانٹ پہ اکیلا اتار دے اور بول رہا ہو یہاں پہ، کیا کرے. وہ تو اللہ کی نبی تھے، پہلے انسان تھے، اللہ کو پھیلانا تھا. تو وہ سب ہوا، انہوں نے سب کچھ فیس کیا، انتہائی جنت کی آسانیاں ختم تھیں. اور اب کہا گیا تو جبرائیل السلام آئے، ان کو گائیڈ کرنے لگے، اور گائیڈ کرتے کرتے ہوا کہ وہ اس طرف گئے ڈھونڈتے، اور وہ بھی عرب پہنچ گئے. حضرت حوا اور حضرت آدم کا ملاپ ہوا ہے عرفات کے میدان میں، عرفہ کی پہاڑی پہ، جہاں پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. وہ عرفہ کی پہاڑی، وہاں کے انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، ریکگنائز کیا. تو پہچان کی جگہ، جاننے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اور عرفہ کا مطلب یہی ہے، پہچان کی جگہ. اور یوم عرفہ جو ہوتا ہے حج میں، وہ بھی وہیں پہ وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے، اور قیامت دن میں وہی میدان حشر کہتے ہیں بنے گا. تو وہاں ملے، اور اس کے بعد پھر جبرائیل السلام نے ان کو گائیڈ کر، کیونکہ وہ عرب کی سرزمین پہ چلے گئے تھے. اچھا، دوسری بات یہ ایک عربی زبان اصل میں تھی، جنت میں ان کی زبان عربی تھی. تو عربی زبان کیونکہ ان کو دنیا میں بھیجا گیا، اور ان سے غلطی ہو گئی تھی، جو میوہ کھا لیا تھا تو ناراض لمیاں، تو انہوں نے بہرحال ان کی توبہ تھی، توبہ قبول ہوئی. تو جب تک توبہ نہیں ان کی قبول ہوئی تو دنیا میں رہے تو عربی زبان بھول گئے تھے، جو روایت میں آئے. تو عربی بجائے سریانی زبان بولتے. سریانی زبان میں بھی کہ اشاروں کی یا اس طرح سے کہنا چاہیے بولنے کی ہوتی ہے، جو بھی ہے ریزن سریانی کا لفظ ہے کہ سریانی زبانیں بات کرنے لگے تھے. لیکن پھر جب انہوں کی توبہ قبول ہو گئے، ان کو خلافت بخش دی گئی، تو ان کو عربی دوبارہ یاد آ گئی. تو آج تک عرب میں، کیونکہ عرب میں تھے تو آج تک عرب میں عربی دیکھیں آپ بولی جاتی ہے. اور اتنی قدیم زبان ہے، سب سے قدیم زبان ہے. اور قیامت کے دن بھی عربی ہی سب کی زبان ہوگی. مرتا ہوا انسان جو ہوتا ہے، جو فرشتہ آتا ہے آخری وقت میں، تو اس کی زبان عربی ہی ہو جاتی ہے. قبر میں بھی عربی زبان ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خود بخود عربی بولتا ہے اور سمجھتا ہے. تو عربی زبان کا تو معاملہ یہ ہوا. دوسرے لباس چاہیے تھا. تو پہلے ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا جو روایات میں ہے کہ بھیڑ، کیونکہ جانور موجود تھے، تو بھیڑ کا اون جو ہوتا ہے، اس کا اون جو ہوتا ہے، اس کو نکال کے اس کا لباس بنایا، اس کو کاتا. یعنی کاتا کس طرح سے، جبرائیل السلام جیسے بتایا، انڈیکیشن دی، انہوں نے ڈائریکشن پہ ان کے کام کیا، اور اس کو کرا کے پیس جس طرح بھی کیا ہوگا بیل کے اپنے لیے ایک جبہ بنایا، کرتا ٹائپ کا لمبا سا. ظاہر ہے اس وقت کوئی سلیوز تو نہیں ہوتے تھے، امید یہی ایک اندازہ ہے کہ سلیو لیس تھا،
اور پنڈلی وغیرہ بھی کھلی ہوگی، لیکن یہ کہ وہ جبہ بنا لیا لمبا سا. حضرت حوا کے لیے ان کی قمیض بنائی اور ان کے لیے اوڑھنی بنائی اسی کی، یعنی چادر. یعنی چادر کا عورت کے لیے اس وقت سے ہے، اور ہمارے یہاں خواتین چادر اور دوپٹہ اوڑھنے سے بھاگتی ہیں. تو بھائی حضرت حوا کو انہوں نے یہ کیا. بعد میں اور روایتیں ہیں کہ انہوں نے چمڑے کا استعمال بھی کیا، چمڑا بنایا جانوروں کی کھال کا، اور خود وہ لباس بھی پہنا جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے شاید انگلش فلم میں اس میں دیکھا ہوگا کہ جو پچھلے زمانے کے لوگوں کا دکھاتے ہیں کہ تو چمڑے کا لباس پہنا اور چمڑے کا دوپٹہ یا چادر بھی حضرت حوا نے استعمال کی. یہ بھی ایک روایت ہے. اور بہرحال تو اس کے بعد کاٹن بہت بعد میں آیا، روئی بہت، اس لیے کہ ابھی تو فصل نہیں ہوگی تھی. پھر کھانے کا معاملہ ہے کہ پھل کب تک کھاتے رہیں گے. تو ایک اناج جو کہ گندم تھا، جو کہ جنت میں بھی کھایا، وہ لا کے جبرائیل السلام لے کر آئے اور کہا کہ یہ لو اس کو آدم، اور اس کو ہر طرف زمین میں پھینک دو، پھیلا دو. انہوں نے پھیلا دیا، بارش کی، اللہ تعالیٰ نے اگایا. اچھا، آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی کنویں کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو کوئی کنواں نہیں کھودا، نہ کوئی کھود سکتے تھے اور اتنا گہرا، اور نہ ان کا جو ہے وہ ان کو بارش کا پانی، وہ بارشیں ہوتی تھیں، خوب ہوتی تھی، بارش کا پانی جمع ہو گیا کہیں، اس کو استعمال کرتے تھے، پیتے تھے، ٹھیک ہے، نہانا دھونا. اور اسی طرح سے جب وہ اگ گیا تو ان کا اب دیکھو فصل آ گئی، اب اس کو کاٹو. تو انہوں نے گندم کو کاٹا، نکالا بالیاں، اس کو چھیلا، کتنا لمبا ٹائم لگا ہوگا. پتھر نے دکھایا کہ پتھر لے کے اس سے چکی بناؤ. چکی بنانا اب اتنی مشقت تھی، اتنی مشقت، کوئی ٹولز نہیں تھے. کہتے ہیں جنت سے ان کے ساتھ کچھ چیزیں آئی تھیں، کچھ لوہے کی چیزیں بھی، اس میں ہتھوڑا اور یہ سب چیزیں بھی تھیں شامل، اور سریا ایک تھا جس سے کھدائی کرنے. تو یہ چیزیں جنت سے ان کے ساتھ آئیں، اور حجر اسود آیا. تو حجر اسود آیا، اور حجر اسود کا بعد میں ہم بتائیں گے کہ کیا ہوا سلسلہ. تو یہ چیزیں آئیں تھیں، انہوں نے اس کا استعمال کیا اور اس طرح سے چکی بنائی، اور چکی بنا آٹا پیسا، اس کو صاف کر کے گندم کو، اور پھر اس کو گوندھا کہ پانی ڈال کے گوندھو، پھر اس کی روٹی پکائی. آگ لے کر آئے، آگ بھی نبی اسلام یہاں لے کر آئے کہ انسان کو پکانے کی ضرورت پڑے گی، ہیٹ کی ضرورت پڑے گی. تو آگ لے کے، تو یہ سب چیزیں شروع میں ایجاد ہوئی ساری کی ساری. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جنریشن بڑھنے کا وقت آیا. تو جنریشن بڑھنا شروع ہوئی. تو دو ہوتے تھے ہمیشہ. حضرت حوا کو 2 بچے ایک حمل سے ہوتے. بعض روایت ہے کہ ان کو 20 حمل ٹھہرے، یعنی 20 حمل ٹھہرے، یعنی کہ ان کو ہر دفعہ ٹوئنس ہوئے تو 40 بچے ہو گئے. اور یا ایک روایت ہے کہ ان کو 40 حمل ٹھہرے، 40 حمل میں جو ہے وہ ہر دفعہ ٹوئن ہوتے ہوں گے. یہی ہے روایت، سوائے ایک بچے کے، وہ تھے شیس علیہ السلام، جو کہ اکیلے پیدا ہوئے. اور ایک جو پیئر ہوتا تھا بچوں کا، بھائی بہن، اور دوسرے بعد میں ہوتے تھے. تو پہلے والے لڑکے سے دوسری والی لڑکی کی، اور دوسرے والے لڑکے سے پہلی والی لڑکی کی شادی نکاح ہوا تاکہ جنریشن بڑھے. اس کے بعد اس طرح کے رشتے سے بات ختم ہو گئی کہ اب یہ بہن بھائی کا رشتہ ہوگا، اب اس میں شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ شروعات کی بات تھی، شروع کا قانون تھا، شروع کی شریعت تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب شیس علیہ السلام میں سے نبوت چلی ہے، اور جو نبوت چلتے چلتے ابراہیم السلام اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے. تو وہ اکلوتے ہوئے تھے الگ سے، ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ ان کے، یعنی اندازہ ہے کہ ان کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً کہتے ہیں کہ 960 سال کی تھی، 960 سال، جیسے تقریباً نوح علیہ السلام کی. تو اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی اور ایج بہت آہستہ بڑھتی تھی. 300-400 سال میں تو انسان ایسا ہوتا ہے جوان ہے. تو اور اندازہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا 960 عمر میں، تو ان کی جو بچے اور بچوں کے بچے، یعنی چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرنس، اور مے بی کہ گرینڈ چلڈرن، مے بی کہ گریٹ گرینڈ چلڈرن میں ہو چکے ہوں. ان کی تقریباً 2 روایت ہے. ایک ہے 40,000 کے لگ بھگ تھی، اور ایک روایت ہے کہ 1 لاکھ یا اس سے زیادہ اتنی اولادیں ہو چکی تھیں. وہ سب کے سب وہاں پر انہوں نے دیکھا. ان کو بڑی بات ہے کہ اپنی اتنی بڑی اولاد کی انہوں نے دیکھا. اور دوسری بات آتی ہے کہ اب کہ کعبے کی تعبیر کا. کعبہ اب پریشان تھے. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ بھائی جنت میں تو ہمیں فرشتوں کی تسبیحات، فرشتے نظر آتے تھے، تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور تلاوتیں ہو رہی ہیں،
روحانی منظر ہوتا تھا. بیت المعمور دیکھا تھا. بیت المعمور وہ کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے اور ٹھیک کعبۃ اللہ کے اوپر ہے. خانہ کعبہ کے بالکل ٹھیک اوپر کہتے ہیں وہاں پر بیت المعمور ہے, آسمانوں پہ فرشتوں کا کعبہ. تو بیت المعمور تھا. یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی گھر ہی نہیں ہے, نہ کوئی ماحول ہے, نہ کوئی تسبیحات ہے, نہ کچھ عبادت, کیا کرو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ اللہ کا گھر بناؤ. تو یہ آئے وہاں جہاں آج خانہ کعبہ ہے. وہاں آنے کے بعد جبرائیل السلام نے اپنا پر مارا تو کہتے ہیں کہ 7ویں حصے تک, جو روایت ہے 7ویں حصے تک زمین کی 7 تہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تحت السرائے سے کہتے ہیں 7 تہیں ہیں. اور ان کریسٹس کو بھی, کریسٹ کہتے ہیں تہ کیلے, تو ان کو تو انسان آج کے کر بھی نہیں سکتا ساری زندگی. جبرائیل السلام نے پر مارا اور 7ویں تہ تک کھل گیا. اور وہاں پر پھر یہ ہوا کہ کچھ خاص پہاڑ ہیں جن کے پتھر جبرائیل السلام لے کر آئے کہ ان کے پلرز و بنیاد ڈلیں گی, جس میں سے کوہ جو ہے ہرا ہے جہاں غار ہرا موجود ہے, اور جو ہے وہ طور ہے, کوہ طور کی, اور ایک اور ہے وادی سینا میں ایک پہاڑ ہے اس کا بھی نام ہے وہ, اور کوہ جودی جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے جو ترکی میں وہاں پر وہ, اور بھی 2-3 تقریباً 5-6 پہاڑ تھے خاص جن کے پتھروں کو لایا گیا اور ان کی بنیادیں کعبے کے لیے استعمال کی گئیں. تو آدم علیہ السلام اس کی بنیادیں پوری بنا کے جب لے آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر سے اب بنیاد پڑ گئی, پکی بنیاد, یہ اللہ کا گھر ہے, تم اوپر ایک گھر تعمیر کرو. اور بتا دیا یہ کرو. تو انہوں نے آدم علیہ السلام نے پھر باقی تعمیر جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے کی, اور بہت اونچا نہیں تھا وہ, اور وہ ریکٹینگولر لٹل بٹ, اور اسکوائر ریکٹینگولر تھا لمبا سا, اور پھر آگے ایک آرچ تھا اس میں, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جو حتیم کہلاتا ہے وہاں تک پوری دیوار تھی, پورا فل. تو وہ تعمیر کیا. اب وہاں پہ لوگ آتے تھے اور کہا, اور اس کے 2 دروازے بنائے انہوں نے, ایک جانے کا اور ایک نکلنے کا, اور اندر ایک طاق نما یا غار نما جگہ بھی بنا دی جہاں کے لوگ آ کے کو تبرک و غار رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں عبادت. تو وہاں پہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پہ باقاعدہ جبرائیل السلام سے اذان دلوائی. جب جبرائیل السلام نے اذان دی تو گھبراہٹ تھی, اب تک مستقل جو گھبراہٹ تھی نا دنیا میں رہنے کی, آدم علیہ السلام کی, پریشان تھے. اذان جب سنی اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو کہتے ہیں ان کی وہ گھبراہٹ اور پریشانی چلی گئی اور سکون میں آ گئے. تو یقیناً ان کو پتہ چلا کہ کون ہے یہ, کون ہے ہماری میری اولادوں میں یہ نبی آنے والے جن کی وجہ سے جو وجہ وجود کائنات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد لوگ وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں, اور اللہ نے کہا یہاں تم نماز پڑھو, اس کی طرف رخ کرے نماز پڑھا کرو, جو بھی طریقہ تھا نماز کا. اور ان کی اولادیں وہاں آتی نہیں, یہاں تک کہ وہ بعد میں پھر خرابیاں پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے معاملات جو ہوئے, لوگ بگڑ گئے اور شرک میں چلے گئے, بت پرستی, اور قومیں بگڑ گئیں. تو وہ سب چیزیں ہوئیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ میوے جو آئے تھے 3 طرح کے آئے میوے جنت سے, 3 طرح کے. جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو پورا کا پورا کھا لینا, سب کچھ کھا جائیں, ٹھیک ہے نا, اس میں بینس ہیں, پھلیاں ہیں, جو کچھ بھی ہے پورا کا پورا کھا لیا آپ نے. ایک ہوتا ہے کہ اوپری حصہ کھا لیا اور گٹھلی پھینک دی, جیسے کھجور ہے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں, پھل ہیں ہمارے پاس, تو بیج چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پلپ کھا لیتے ہیں اوپر کا حصہ. اور بہت تیسرا یہ تھا جس کے اوپر کا چھلکا چھیل دیتے ہیں اور اندر کا حصہ کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے یہ 3 طرح کے پھل آئے اور دنیا میں اسی طرح کے پھل پھیلا دیے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جانور, تمام مخلوقات و جانور تو موجود تھے, تمام جانور جو ہے آ کے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل السلام کے ذریعے کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہارا جو ہیڈ ہے بھائی, جو خلیفہ ہے دنیا کا, وہ آ گیا ہے اور اس کے اطاعت میں پہنچ جاؤ. سارے جانور کہتے ہیں جمع ہوئے اور آ کے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. آدم علیہ السلام نے ان جانوروں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اب بے تحاشا جانور تھے تو ہر اسپیشی الگ الگ تھا. تو کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ جس جانور پہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیے وہ سدھایا ہوا جانور ہو, جیسے گائے ہے, بکری ہے, یہ ہے, مطلب وہ جنگلی پن اس میں نہیں رہا, وہ سدھایا تو مان لے آرام سے, اور انسان کی کثرت میں گھوڑا ہے, اس طرح کے جانور. اور جن پہ ان کا ہاتھ نہیں پھیرنا کا موقع ہے, نہیں پھیر سکے, وہ درندے بن گئے, جیسے شیر, چیتا وغیرہ اور ریچھ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک روایت ہے. اور پھر میٹالک چیز اس میں تو سونا بھی تھا, چاندی بھی تھا, جو جنت سے لے کر آئے. تو انہوں نے اس کا کچھ ٹکڑے بنائے پگھلا کے اس کو, تو کہتے ہیں سکہ یا شرفی جو بنی پہلی, تو اس کے عوض کس کو دے گئے, کچھ خرید و فروخت کرو. تو یہ چیز بھی انہوں نے
اس میں کوئی چھپائی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس ایک ٹکڑا ہوتا تھا. تو وہ پہلا کہنا چاہیے کرنسی. تو سونا آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کے اور حضرت حوا کے جو ہے معاملات جو ہیں اپنے وقت میں ظاہر ہے وہ اپنے وقت میں چلے گئے دنیا سے. حضرت حوا کی قبر جدہ میں موجود ہے ابھی بھی، وہاں پہ بہت بڑا قبرستان ہے وہیں پہ آس پاس، اسی قبرستان کے اندر ہی وہ آتی ہے. بہت لمبی قبر ہے. جو لوگ جدہ گئے ہوں گے اور وہاں پہ اگر وزٹ کیا ہوگا تو وہ جانتے ہیں کہ، اور آپ کو آج ویڈیوز مل جائیں گی، ان کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی دیکھنے کے لیے. تو یہ معاملات ہیں. اور آدم علیہ السلام کا قد حضرت حوا کا اتنا بڑا تھا کہ آج ہم جو انسان ہیں ان کے انگوٹھے کے آلموسٹ برابر آ چکے ہیں. تو یہ قد کم ہوتے 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 ایون بہت بعد میں اور نبیوں کے زمانے میں بھی اتنا ہو گیا تھا. تو ایک روایت سننے میں آتی ہے کہ قیامت کے قریب سے پہلے جو لوگ ہوں گے وہ انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھے کے برابر ہو جائیں گے. تو بھائی اب ہم اپنے انگوٹھے کے برابر نہیں ہوں گے، ہم آلریڈی ہو چکے اور یہ بات کمپلیٹ ہو چکی ہے. لہٰذا اس چیز کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. اور جو سلسلے تھے تھوڑا بہت وہ بھی بتاتا چلوں، اور بھی اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے، مشاہدہ کرانے والا ہے خوابوں کے ذریعے اور مراقبوں کے ذریعے. جو اللہ والے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ بخشتا ہے، جیسے ہم خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں یا تو مراقبے میں دیکھ لیتے ہیں یا کسی عظیم ہستی کو دیکھتے ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حضرات کو، اللہ والے ایسے ہیں جن کو دکھایا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو. تو روایت یہ پتہ چلتی ہے، واللہ اعلم، روایت یہ پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام کوکیشین تھے، یعنی کہ گورے، مطلب جو ہوتے ہیں نا یورپین اس طرح کے تھے، لیکن بہت فیئر کمپلیکشن نہیں تھا ان کا. جو ہم دیکھتے ہیں جو یورپ کے لوگ جو ٹین کرتے ہیں نا، وہ ٹین یعنی اپنا دھوپ میں جلا کے ذرا تھوڑی دبا لیتے ہیں، گندمی رنگت حاصل کرتے ہیں، اس طرح کی رنگت تھی خاص. پیور ویٹی جیسے کہنا چاہیے نا کہ یورپین اسٹائل. ان کے بال جو ہیں وہ براؤن، اب ڈارک تھے نہیں پتہ، براؤن تھے یا گولڈن براؤن تھے، ڈارک تھے یہ نہیں پتہ، لیکن براؤن تھے اور کرلی تھے. یہ آدم علیہ السلام کا تھا. حوا علیہ السلام بالکل فیئر تھیں، بلکہ جیسے خواتین ہوتی ہیں موسٹلی فیئر تھیں بالکل، اور ان کے بال سیاہ تھے، بالکل کالے اور اسٹریٹ تھے، کرلی نہیں تھے. تو یہ ایک روایت. دنیا کی حسین ترین عورت جو ہیں عورتوں میں حضرت حوا ہیں، اور حسین ترین مرد یوسف السلام ہے. اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات ہی کیا ہے، وہ سارے سب کا حسن ان کے اندر ہے. تو یہ حضرت عائشہ سے بھی روایت، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین کوئی مرد دنیا میں نہیں ہے. بہرحال جو بتایا جاتا ہے، تو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جانا کہ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم کو، آپ کو پہلے شاید نہ پتہ ہوں، اور اب ہمیں اس کی معلومات ہوئی ہو، اور معلومات رہنی چاہیے بھی. تو باقی یہ ہے کہ بہت سارے قصے حابیل قابیل ہے، وہ تو بہت سارا معاملات ہیں، اور لیکن بیسک یہی تھی. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا ارتقاء جو ہے وہ اس کی جو اسباب یا اس کی سائنٹیفک وجوہات، ریزنس ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ کیسے جنت اور دوزخ سے لے کے، اس لیے کہ وہاں پہ غیبی معاملات بالکل مختلف ہیں. غیبی معاملات بالکل ہی، یعنی ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اسی عمر میں اتار دیے جائیں گے، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ کتنا وقت گزر گیا دنیا میں. تو یہ چیز ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے. اس کا ثبوت ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ معراج پہ گئے، واپس آ گئے، ایک لمحہ نہیں تھا، بستر گرم تھا، گئے اور آگے دروازے سے کنڈی ہل رہی ہے، اتنا تھا. اور کیا گئے، 27 سال کے برابر کا ان کا سفر تھا. 27 سال تک کوئی کہاں رہے. اب دیکھیں، تو ہم اس چیز کو، سائنس اس کو پروف نہیں کر سکتی، بالکل نہیں اندازہ ہو سکتا. ہاں اس پہ تحقیق ضرور چل رہی ہے، اور بہت ساری ریسرچز ایسی اس سے لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے کوئی. تو بہرحال یہ سب معلومات آپ کو فراہم کی، اور بس دعا میں یاد رکھیے گا، اس کو آگے بڑھائیے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور اس کا کیا مقصد ہے دنیا بھیجنے کا، کہ اس کو خلیفہ بنایا گیا، اور یہاں پہ وہ کچھ تو خون کرتا پھرتا ہے. تو اس سے بچے آدمی، اور یاد رکھے کہ موت آئے گی، اور مٹی کے بنے مٹی میں ہو جانا ہے، اور اللہ کو ایک دن منہ دکھانا ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.